غزوہ احد 15 شوال 3 ہجری کو ہوا اور اسی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ جبل احد پہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، اسلامی لشکر کی ترتیب فرمائی اور جنگی نقطۂ نگاہ سے اسے کئی صفوں میں تقسیم کیا۔ 50 ماہر تیر اندازوں کے ایک دستے کو، جس کی کمان حضرت عبداللہ بن زبیر بن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئی تھی، انہیں وادی قتادہ کے جنوبی کنارے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر تعینات کیا گیا، جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رماد کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمانڈر سے کہا کہ شہسواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پہ چڑھ نہ آئیں، ہم جیتے یا ہاریں تم اپنی جگہ پہ رہنا۔ اور دوسری طرف تیر اندازوں سے کہا کہ ہماری پشت سے حفاظت کرنا، اگر تم دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہمارے غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک مت ہونا۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ میں تمہیں بلا بھیجوں۔ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم دشمنوں کو شکست دے چکے ہیں اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ پہ رہنا، یہاں تک کہ میں تمہیں بلا نہ بھیجوں۔ اس کے بعد باقی لشکر کی آپ نے ترتیب فرمائی۔ فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کے لیے بہترین جگہ چنی تھی، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ فوجی قیادت کا پتہ چلتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔